بات ختم کرتے بات تو جو چلی تھی اسی پر بات مکمل کرتے ہیں. کہا موسیٰ کاظم ایسا. میں نے کہا جلوہ ختم نہیں ہوا. ایک ذات ہے جسے لوگ کہتے ہیں جعفر الصادق, امام جعفر صادق. کا کون ہے یہ؟ میں نے کہا جلدی سے سناؤ کون ہے. ایک پڑوسی کہتا ہے امام میں گھر بیچنا چاہتا ہوں, آپ میرا گھر خریدو گے؟ آپ نے کہا بالکل خریدیں گے. کہا کتنے میں؟ کہا جنت دوں گا, تو اپنا گھر دے دے. کہا بالکل. کہا بالکل. لکھنا پڑے گا. کہا ہاں میں لکھ کے گھر دیتا ہوں, آپ جنت دیں. امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا, بدلے میں اس کو جنت دے دیا. اچھا وہ 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے, ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے, یہ کون سا جنت دے سکتا ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسا بدعتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت سب کے سب ٹنا ٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بالکل ٹنا ٹن تھا, مضبوط تھا. یقین والے تھے, شک والے نہیں تھے. میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی. لیکن اللہ اکبر, امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی. اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو گئے. اس کا انتقال ہو گیا. حج کے بعد واپس آئے تو اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلاں مرحوم کا تھا. کہا ہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا. کتنے میں خریدا تھا حضرت؟ کہا ہم نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا. اور اس نے چپکے سے اپنی بیوی کو کہا تھا دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا, عقیدت والوں کو ہی ملتا ہے, شک والوں کو نہیں ملتا. عقیدت رکھو گے تو ملے گا. عقیدت 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 پیدا کرو. عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے, بد عقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیا آنا ہے. ارے وہ تو ولی زمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے. اگر انسان کو مانو تو انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے. شیطان نے یہی تو کہا تھا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں. اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر, لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے. اور عاشق کہتا ہے بے دم سوار سی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اللہ اکبر, وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چٹھی خاموشی کے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا, کیونکہ اللہ فرمائے گا کیا لایا تو کہوں گا کہ نبی کے بیٹے سے شفاعت کی اور مغفرت کی ضمانت لے کر کے آیا ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا جو لکھ کے دیا تھا اس کے پاس ہے, میرے پاس کہاں. وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا. کہا مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سودا کیا تھا. قبر پہ کیا پوچھے گا, جا تو صحیح. جب وہ رشتہ دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا, دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا. کہا جو جنت بیچے جنت بانٹے ایسا جعفر صادق. میں نے کہا علی اس کا بھی, علی اس کا بھی باپ ہے جس کی جوتیاں امام اعظم جیسی ہستی سیدھی کرے, علی اس کا بھی. کیسے ہے جعفر صادق؟ میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باقی ہے, جلوہ ابھی بھی باقی ہے. میں نے کہا امام باقر کا نام سنا ہے؟ ہاں, باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا. چیر پھاڑ مسئلہ ایسا سمجھاتے تھے علموں کا کہ لوگ کہتے تھے چیر پھاڑ کر دیا ہے نا. اور ایک ہے زین العابدین, جلدی سے پڑھتا, ایک ایک پڑھوں تو ختم ہی نہیں ہے, اتنے کہ ختم ہی نہیں ہوں گے. ہاں ختم کرنے چلے تھے, ایک چھوڑ کر گئے, اتنے ہو گئے کہ آج ختم ہی نہیں کر پائیں گے. ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے, ان کے ختم پڑھ دیے جائیں گے, لیکن یہ نہیں ختم ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. زین العابدین کا زین العابدین نام زین العابدین نہیں, ان کا نام ہے علی ابن حسین. زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عبادت اتنی کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عابد نہیں ہے, یہ عابدوں کی زینت ہے. یہ کون ہے؟ عابدوں کی زینت ہے. کیا بیان کروں امام جعفر کے والد امام محمد باقر کو اور امام زین العابدین کو کیا بیان کروں, لیکن بس اتنا کہتا ہوں زین العابدین کو سمجھنا ہے. ایک بات مجھ سے سن لیجئے اور میں پھر بات ادھوری نامکمل چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا. پھر بعد میں کبھی آپ کو موقع ملے گا تو بات کر لیں گے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں امام زین العابدین کون
کربلا کا عینی مشاہد، کربلا کے سارے واقعات کو دیکھنے والے۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے، وہ کیا دیکھ سکتے تھے۔ میں نے کہا جتنا دیکھا دیکھا، جب نہیں دیکھا تو انہوں نے سنا۔ روزانہ سیدہ زینب سفر میں بچوں کو یہی سناتی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے راستے کے اندر تو تیرے بابا نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ نانا کو جا کر پوری داستان سنانا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ ذمہ داری تم لوگوں نے پوری کرنی ہے۔ تو وہ بچے کو سنایا کرتی تھی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ایک ایک واقعہ بتایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ کربلا آیا کہاں سے، یہ گڑا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگوں کو اہل بیت سے آخر کتنا دکھ ہے کہ ہر ننگے دھڑنگے ایرے گہرے کے متعلق کچھ بھی بات کرو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن جب نبی اور آل نبی کی بات آئے تو دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے چاند کے ٹکڑے کیا، یہ حدیث تو ضعیف ہے، علی نے یہ کیا، یہ حدیث تو ضعیف ہے، حسین نے یہ کیا، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ میں نے کہا بھیا تیرا ایمان کیا ہے میں نہیں جانتا، اگر میں ہمت کر کے کہوں تو اتنا کہوں گا تیرا ایمان ضعیف ہے، بلکہ میں تو تجھے بے ایمان مانتا ہوں۔ جو نبی کا انکار کرے، اہل بیت کی عظمت کا انکار کرے، کس منہ سے اس کو مسلمان مانوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو کعبۃ اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ حالت سجدہ میں مرے اور میری اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو، آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائے لوگوں کا حال یہ ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کربلا کے عین شاہد امام زین العابدین وہ جو 700 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے، بعض کہتے ہیں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا کی تھی چہرے پر، اللہ اکبر۔ اور کسی سے ملنا جلنا کربلا کے بعد چھوڑ دیا تھا، روتے تھے، صرف روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اتنا کیوں روتے ہو، کیوں اتنا روتے ہو؟ تو کہتے ہیں ارے ایک یوسف کو جناب یعقوب کھو دیں تو روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو جائے، میں نے تو 14 کے 14 اپنے اقربا کو کھویا ہے، میں نہ روؤں تو کون روئے؟ پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے، ہمیشہ روتے تھے۔ امام زین العابدین گھر میں رہتے تھے، کبھی جنگلوں میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا امام زین العابدین سے، زین العابدین مدینہ منورہ میں شمر آیا ہے، شمر، اور شمر کی آمد پر، اس چتکبرے کتے کی آمد پر سارے مدینے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں اور نہ اس کو کوئی کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے۔ کسی نے یہ بات خوشی خوشی بتائی کہ دیکھو تمہارے گستاخوں کا، تمہارے بابا کے قاتل کا انجام کیا ہوا کہ شمر کے لیے سب دروازے بند کر دیے۔ مورخ نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ تو کہا اچھا شمر کے لیے سب نے دروازے بند کر دیے؟ کہاں؟ کہ ہمارا دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازہ کھولا، کھانا منگایا، پانی منگایا، اس کو بلایا، کھلایا، اس نے کھایا اور دیکھا شہزادے مجھے پہچانا؟ ہاں بالکل پہچانا۔ تمہیں کیسے بھولوں گا، تم شمر ہو نا، تمہارے کہنے پہ پانی بند ہوا تھا، تم شمر ہو نا، تیرے ہی کہنے پر کیا ہوا تھا؟ بیویوں کی چادریں چھینے گئی، میرے معصوم 6 مہینے کے بھائی کے حلق پر تیر چلا، تو وہی ہے نا شمر جسے حدیث میں چتکبرا کتا کہا گیا۔ پہچانا؟ ہاں پہچانا۔ میرے بابا کی پیٹھ پہ تو نے پیر رکھا تھا نا، تو ہی تھا نا۔ میں جب چلنے کے قابل نہیں تھا تو میرے جسم پہ کوڑے لگانے کی بات تو ہی کرتا تھا نا، میرے گلے میں توق تو نہیں ڈالا تھا نا۔ سکینہ کو اور زینب کو ایک ساتھ تو نے یہ کہہ کے باندھا تھا کہ سکینہ اگر جو ہے وہ جھکے گی تو زینب کو تکلیف ہوگی اور زینب اٹھے گی تو سکینہ کو تکلیف ہوگی، تو ہی تھا نا یہ سب منصوبے۔ 3 مرتبہ کوفہ کے بازار میں میری پھوپھی کو بغیر دوپٹے کے تیرے ہی منصوبے کے ذریعے سے پھرایا گیا تھا نا، یہی تھا نا، تو ہی تھا نا۔ جب یہ بات امام زین العابدین کر رہے تھے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شمر نے کہا زین العابدین تمہیں ایک ایک بات یاد ہے، پھر تم نے کھلایا کیوں، مجھے پلایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو سیدوں کے خاندان کی ریت ہے، جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، جو میں نے کیا یہ میرے خاندان کی روایت ہے۔ لوگوں نے کہا اتنا با اخلاق ہے زین العابدین، اتنا با اخلاق ہے زین العابدین، اتنا عبادت گزار ہے زین العابدین، ایسے اخلاق ہے۔ میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ بات ختم ہوتی ہے۔